بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ مجھے تو کچھ زیادہ اس کی تفصیل نہیں معلوم ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے کیا کیا رسومات ہوتی ہیں۔ سرسری طور پر میرے علم میں یہ ہے کہ یہ یوم عاشقان کے نام سے منایا جاتا ہے اور اس میں ایک دوسرے کو ہدایہ و تحائف دیے جاتے ہیں، محبتوں کے اظہار کیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جو کچھ بھی ہوتا ہے اتنا طے ہے کہ یہ ایک بیہودہ رسم ہے جو یورپ سے ہمارے ملک کے اندر آئی ہوئی ہے، اور ہمارے ملک میں مسلمان ہوں یا دوسری قومیں، سبھی نے اپنا ایک مزاج بنا رکھا ہے کہ جو یورپ میں ہوتا ہے وہ عزت کی بات ہے، اور وہاں سے جو کچھ چیزیں رسم و رواج آتی ہیں وہی ترقی کی علامت ہے اور وہی آزادی کی علامت ہے۔ تو تعجب ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ، ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، اور جن کو ماشاءاللہ جاہل نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو یہ بات کیسے نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ یورپ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور ہم بھی اسی سے عزت حاصل کریں گے۔ قرآن مجید نے عیسائیوں سے فرمایا، اہل کتاب سے فرمایا کہ ایبتغون عندہم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، کیا تم لوگ مشرکین کے ساتھ مل کر کے عزت حاصل کرنا چاہ رہے ہو؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ عزت پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ آج تو ہمارا حال ایسا ہے کہ فیشن کے در پہ ہو گئے مسلمان، ہندوستان کی دیگر اقوام کی ہمیں فکر نہیں، اس واسطے کہ ان کے جو ریفارمر ہیں، ان کے جو مصلحین ہیں وہ ان کی فکر کریں، لیکن ہمیں تو امت مسلمہ کی فکر ہے کہ امت مسلمہ ایسے کیسے کرتی ہے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف کی تفسیر میں ایک جگہ پر یہ لکھا ہے، بطور ایک لطیفے کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ کچھ نوجوان بازار میں گئے اور کچھ کپڑے خریدے، اور خرید کر کے دوڑتے ہوئے گھر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ تو کسی نے ان کو روک کے کہا کہ بھائی اتنی تیزی سے بھاگتے دوڑتے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کپڑے اس وقت فیشن میں ہیں، ہم اس لیے جلدی سے جا کر کے پہن لینا چاہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پہننے تک فیشن بدل جائے۔ تو فیشن کے ایسے دل دادا ہو گئے ہیں کہ جو نیا فیشن آئے اس کے لیے پہلے ہی سے ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بے حیائی پر مبنی ہو۔ یاد رکھیں ہمارے بہن، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، کہ اسلام دین فطرت ہے، اور انسانی فطرت میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ حیا ہے، حجاب ہے، پردہ ہے، یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر یہی نہیں تو پھر انسانی فطرت میں کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ انسانی فطرت مسخ ہو چکی ہے اگر اس کے اندر حیا نہیں۔ بطور خاص لڑکی کے اندر، عورت کے اندر حیا نہیں ہے تو وہ نہ عورت ہے نہ انسان ہے۔ اس وجہ سے اس کی زندگی تو جانوروں والی زندگی ہو گئی، اس کو انسان کہنا بھی مناسب نہیں، عورت کہنا بھی مناسب نہیں، اس لیے کہ عورت حیا کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے، اور حیا کی چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو باحیا بناتی ہے۔ یہی اس کا ہنر ہے، یہی اس کی عزت ہے، یہی اس کا کمال ہے، اور یہی اس کا زیور ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ لیکن اگر حیا نہیں تو پھر کیا ہے؟ ایک جانور محض ہے۔ ایک جانور بننا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہماری قوم کے بچے اور ہماری قوم کی بچیاں بار بار اس نقطے پر غور کریں کہ ان کی نسبت کس پیغمبر کے ساتھ ہے، کتنی عالی نسبت تو رکھتی ہیں۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتے ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے چچا نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کنواری لڑکیوں سے زیادہ باحیا تھے۔
حضرت علیہ الصلاۃ والسلام غصے میں نگاہیں نیچی کر لیتے تھے اور کسی سامنے والے آدمی کو غور سے دیکھتے بھی نہیں تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیا وہ ان کی امت کے اندر وراثت کے طور پر آنی چاہیے۔ اگر امت بے حیا ہے تو اپنے کو نبی سے منسوب کرنا بھی اس کے لیے بہت بڑی جرأت و گستاخی کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے یہ عاشقوں کا دن نہ منائیں۔ مسلمانوں سے ہماری اپیل یہ ہے کہ مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یوم حیا منائیں، یوم حیا منائیں، اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھروں میں کوئی تعلیم کا انتظام کریں اس دن، اور گھر کے اندر اپنی بہنیں بھائی سب جمع ہو کر، مرد عورتیں سب اکٹھی ہوں، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی جو تعلیمات دی ہیں اور حجاب کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں ان کو پڑھ کر سنایا جائے، یا انہیں ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں، جو علماء نے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو بہت تاکید فرمائی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام ملت کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اگر وہ باہر نکلیں تو بڑی چادر میں لپٹ کر نکلیں، جس کی تشریح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس طرح فرمائی ہے، بلکہ چادر اوڑھ کے دکھایا ہے کہ پوری چادر لپیٹ کر اس کو اپنے اوپر لپیٹ کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھ کر کہ اس سے راستہ نظر آ سکے اور دکھائی دے سکے۔ انہوں نے خود لپیٹ کر بتایا کہ صحابیات اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس طریقے سے باہر جایا کرتی تھیں، اس طرح اپنے کو کپڑوں میں لپیٹ کر کے جایا کرتی تھی۔ اسی کو ہم لوگ برقع کہتے ہیں، یا نہیں تو وہی طریقہ ہو، اتنی بڑی چادر ہو جس میں ہمارا جسم تو کیا ہمارے کپڑے بھی چھپ جائیں اور ہمارا چہرہ بھی چھپ جائے، صرف ایک آنکھ سے یا دو آنکھ زیادہ سے زیادہ کھلے رہیں کہ ہمیں راستہ نظر آ سکے، ہم ٹھوکر نہ کھائیں، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، بس اتنا۔ یہ ہر مومن عورت کو اسی طریقے سے باہر نکلنے کا حکم ہے، اور اسی طریقے سے مردوں میں نامحرموں میں جانا پڑے، چاہے کالج کو، چاہے مارکیٹ کو، چاہے کسی جگہ پر بھی جانا پڑے تو اسی طریقے سے جانے کا حکم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر مسلم عورتیں اس پر عمل کرتی ہوتیں اور پڑھے لکھے اور دولت مند گھرانوں میں بے حیائی و بے حجابی نہ آئی ہوتی، اور ان کی لڑکیاں حسب معمول جیسے پہلے سے طریقہ چلا رہا ہے اسی طریقے سے پردے کے اندر ہوتی، تو آج چند پردہ کرنا چاہنے والی ملت کی بیٹیوں کے لیے ایسی مصیبتیں نہ آتی جن مصیبتوں کے ساتھ آج ہم گزر رہے ہیں کہ صاحب کورٹ فیصلہ کرے گا، ریاست فیصلہ کرے گی، حکومت فیصلہ کرے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم طالبانیت کو آنے نہیں دیں گے، حکمراں کہہ رہے ہیں۔ تو جب حکمراں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی وہ خود چاہتے ہیں کہ ملک میں پردے کو ختم کر دیں، اور پردہ کرنا طالبانیت ہے، پردہ کرنا اسلام نہیں۔ تو ہم لوگوں نے ہی تو ایسے مواقع دیے ہیں کہ صاحب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عمل کرتے، ہم قدر کرتے، تو لوگوں کو معلوم ہوتا کہ یہ اسلام ہے۔ چونکہ ہمارے ملک کے مسلمان بھی عمل کرتے ہیں تو یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ معلوم ہوتا۔ آج سردار جیوں کو پوری دنیا میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کہیں پر بھی پگڑی اتارنے پر مجبور نہیں کیا جاتا، وہ کڑا برابر پہنتے ہیں اپنے ہاتھ میں، اور وہ تلوار ضرور رکھتے ہیں، اور انہیں کہیں بھی منع نہیں کیا جاتا، روکا نہیں جاتا۔ اس لیے نہیں جاتا کہ انہوں نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا مذہب ہے، اور یہ ان کا مذہب ہے، اس وجہ سے ہر کوئی کرتا ہے، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں کرتا، کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا، سب اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جب ہر فرد عمل کر رہا ہے تو انہوں نے دنیا کو یقین دلا دیا ہے کہ یہ ہمارا دین ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن ہم نے تو دین کی ہر بات چھوڑ دی، ہر بات چھوڑ دی۔ اب اگر لوگوں کے مجبور کرنے پر ہم پردہ چھوڑ دیں گے، برقع چھوڑ دیں گے، کل کو وہ کہیں گے کہ کپڑے بھی نہیں پہنو تو ہم کپڑے بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ پرسوں وہ کہیں گے کہ کلمہ بھی نہیں پڑھو تو ہم کلمہ بھی نہیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔
जाएंगे। लन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि वल हुदा। अल्लाह ने फरमाया, ए नबी, ये यहूदी और ईसाई आपसे उस वक़्त तक खुश नहीं हो सकते जब तक कि आप एक एक करके पूरा दीन छोड़कर उनके दीन पर न चले जाएं, उस वक़्त तक खुश नहीं हो सकते। आज हिंदुस्तान की मुस्लिम मर्दों और औरतों को ये बात यकीन कर लेना चाहिए और इस हरफ दीवार को पढ़ लेना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जो लोग फ़िरका परस्त हैं वो आपसे उस वक़्त तक राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप अपने अल्लाह को, अपने नबी को, अपने कुरान को छोड़ नहीं देंगे। वो तो एक सीढ़ी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ छुड़ाते 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 आपसे आपके खुदा को छुड़ा देंगे, आपसे आपके नबी को छुड़ा देंगे, आपसे आपके कुरान को छुड़ा देंगे। तो उससे पहले पहले वो किसी मंजिल पे रुकने वाले नहीं हैं और उससे पहले पहले वो कभी आपसे मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, आपसे खुश करने वाले नहीं हैं। जब ऐसी सूरत हाल हो तो मुसलमान को करना क्या चाहिए? तो अल्लाह ने फरमाया, हर मुतालबा करने वाले को कि ये ना करो, ये ज़रा छोड़ दो, ये ज़रा छोड़ दो, ये ज़रा छोड़ दो, तो हर ऐसी बात बोलने वाले से कह दो इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। अल्लाह ने जो हिदायत भेजी है बस वही हिदायत है, आपके मशवरे की हमें ज़रूरत नहीं। हम उस हिदायत पे कायम हैं जो हमारे नबी ने पहुंचाई है, हम उस हिदायत पर कायम हैं जो हमारे अल्लाह ने नाजिल की है। आपके मशवरों की हमें कोई ज़रूरत नहीं। यही जवाब है हर दीन में कमी का मुतालबा करने वालों का। तो अब दो चीज़ें हैं इस मौके पर, इन लोगों के कहने पर मैं बैठे बैठे कुछ बातें इजहार कर दे रहा हूँ। दो बातें हैं। एक बात यह है कि वो जो बेहुदा खबीस दिन आने वाला है, पता नहीं कौन सी तारीख़ को है, उस दिन में हम नबी से निस्बत रखने वाले हमारी जवान बेटियां, हमारे जवान बेटे यौम आशिकान नहीं मनाएं, यौम हया मनाएं, अपने घरों में बाहिजाब रहें या बाहर पर्दों के साथ पर्दे में और बुरक़े में निकल कर जहाँ जहाँ फिर सकते हैं फिरें, और फिर के बताएं कि आज यौम हया है, आज यौम बेहयाई नहीं है। ये लोगों को दिखाएं और बताएं। हो सके तो हमारी बेटियां बुरक़ों में मलबूस होकर पूरे हिजाब के साथ जहाँ जहाँ फिरना है फिरो, फिर के बताओ कि हम जो है आज यौम हया मना रहे हैं, हम यौम हिजाब मना रहे हैं। ये नहीं तो घरों में बैठो और दीनी मुज़ाकरा करो और हिजाब व हया की बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की हुई सुनो और उसका मुज़ाकरा करो। दूसरी बात यह है कि जो हिजाब का हुक्म है इसको अब तो कम से कम हमें हिम्मत करके आम करना चाहिए। हमारे हिजाब को एक मौजूए मजाक बनाया गया है, हमारे हिजाब को पूरी दुनिया में छेड़ा गया है और पूरी मीडिया में उछाला गया है। तो अब तो तय कर लेना है हर मुस्लिम बेटी को और हर नबी के उम्मती को कि मुझे बाहिजाब रहना है और मुझे बेहिजाब ज़िंदगी नहीं गुजारना है। हर एक तय कर ले। शायद यही एक ऐसा मौका हो जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ज़बरदस्त इनक़लाब हिजाब हमारी समाज के अंदर पैदा कर दे। अगर इस मौके से फ़ायदा उठा लें तो बहुत अच्छा है। अल्लाह इसकी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमालुल वजूदी बिदिक्रिल इलाह व तस्फुल हयातु बिनूरि हुदा। जमालुल वजूदी बिदिक्रिल इलाह व तस्फुल हयातु